وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات منگتوں کی وہ رکھتے فہرست میں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی آقا اپنے منگتوں کی وہ فہرست رکھتے ہیں مجھے تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے وجہ ہے تخلیق کائنات ہے وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا داغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے داغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھولے خبر ہی نہیں جو رمز کھولے ازل کی نہاں تمہارے لیے وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر آیا اس زبان سے مرتبہ سے دی سب بولیں گے ہاں صدیق اکبر 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 صدیق
صدیق اکبر میرے صدیق اکبر آیا کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہماری کو والے بھائی کی فرمائش منقبت غوث اعظم پیش کر کے یہ جگہ لوں گا. کہتے ہیں میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجاتن کے امن میں مل گئے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نصر کرم سرکار 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی دیر سے قدم گردنی اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی دیر سے تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا تیرے ہاتھ گئے لاج یا غوث اعظم ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس لگائی تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو ہم سب کی جولیاں بھر دو کاسا سب کا پردنی خیر سے مشکل جب سر پر آئی تو تیری رحمت آڑے آئی کب جب میں نے تمہیں پکارا 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 میرا 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 جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا میرا 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 جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر محسن بھائی کی فرمائش ہو رہی ہے دور سے ہی دور کر رہے ہیں پڑھ دیتا ہوں دو شعر کہتے ہیں میرا بگڑا باپ سوا
بگڑا باب سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ 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 کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا باپ سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے خواجہ نے مجھ غریب پر احسان کر دیا تو میں نے بھی ہر گھر جا کے یہ اعلان کر دیا کہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو ناز خواجہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ان کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اور میں بلا مبالغہ یہ بات آپ کو کر رہا ہوں کہ اس حدیث پر اگر اس کی شرح اور تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی جائے تو یہ رات ختم ہو جائے گی، لیکن اس حدیث کی تفسیر، اس حدیث کی شرح ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ مومن کی فراست سے، مومن کی نظروں سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک ہندو تھا، اس نے کہیں یہ حدیث پڑھ لی کہ مومن کی نظروں سے بچو کہ وہ اللہ کے کہیے نور سے دیکھتا ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ آپ جتنی ذوق کا اظہار کریں گے تو میں بھی ذوق کا اظہار کروں گا۔ یہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ مختصر جو گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، تقریباً کم و بیش آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں سب سمیٹ دوں گا انشاءاللہ۔ تو مومن کی نظروں سے بچو کہ وہ اللہ کے، حدیث یاد ہو گئی آپ کو؟ اردو یاد تو ہو جانی چاہیے کہ مومن کی نظروں سے بچو، مومن کی فراست سے بچو کہ مومن کی نظر میں اثر کیسا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں وہ ہندو تھا، اس نے یہ حدیث پڑھ لی کہیں سے۔ اب اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مومن کی نظروں سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس نے سوچا کہ میں مسلمانوں کے پاس جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان مجھے ہندو گردان کر، ہندو سمجھ کر وہ دھتکار دے اور مطلب نہ بتائے اس حدیث کا۔ تو اس نے کیا کیا، ہندو میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برمن ہوتے ہیں، وہ زنار پہنتے ہیں، ایک ڈوری ہوتی ہے جو اپنے گلے میں ایسے کراس کر کے پہنتے ہیں، اس کو زنار کہتے ہیں، اور وہ ہر ہندو اندر جسم میں پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے بعد کپڑے پہنتا ہے وہ۔ تو اس ہندو نے سوچا کہ میں مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر، مسلمانوں کا وضع قطع اختیار کر کے، اور پھر جاتا ہوں مسلمانوں کے علماء کے پاس، پھر ان سے اس حدیث کا مطلب پوچھوں گا۔ تو اس نے جبہ کبہ دستار پہنی، اور وہ زنار جو اندر پہنے ہوا تھا وہ تو پہنے تھا۔ اب کئی علماء کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نظروں سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سب نے مطلب بتایا، لیکن وہ کسی کے بھی مطلب سے مطمئن نہیں ہوا۔ آخر میں آیا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کون شخصیت ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضور کے پاس معراج پر گئے، حضور سے ملاقات کی، حضور معراج پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے فرمان کا مطلب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے کچھ علماء ایسے ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھتے ہوں گے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مثال، کوئی ایگزامپل دے دیں تاکہ بات بہتر انداز میں سمجھ میں آ جائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج عالم ارواح پر نظر ڈالی، جہاں سب کی روحیں موجود تھیں، تو وہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح بھی موجود تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑا اونچا ہوئے کہ حضور مجھے بلا لیں ایگزامپل پیش کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غزالی تم ہی آ جاؤ۔ امام غزالی کو بلایا اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ ہے میری امت کا عالم دین جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کلام ہوا اور اس کے بعد پوچھا کہ غزالی تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا نام محمد، میرے والد کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، میرے پردادا کا نام محمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غزالی تم سے تو میں نے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اپنا نام بھی بتایا، والد کا نام بھی بتایا، دادا کا نام بھی بتایا، پردادا کا نام بھی بتایا، اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ یہ بتائیے کہ جب رب نے آپ سے پوچھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب یہ دیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، میں اس سے بکریاں بھی چرا لیتا ہوں، میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے لمبا جواب اس لیے دیا کہ میں رب سے ہم کلام ہو رہا تھا، جواب لمبا دیتا تو دیر تک کلام کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے لمبا جواب دیا۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ میں اگرچہ رب سے کلام نہیں کر رہا لیکن رب کے کلیم سے تو کلام کر رہا ہوں۔ لمبا جواب میں نے بھی اسی لیے دیا کہ اللہ کے کلیم سے دیر تک ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضور نے روک دیا، فرمایا غزالی رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے جلالی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ ہندو تمام علماء سے مطلب پوچھ کر حدیث کا آخر میں آیا امام غزالی کے پاس اور پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھوٹتے ہی جواب دیا اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زنار توڑ دے، کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت میں تو پہلے کئی علماء کے پاس گیا، کیا کسی کو پتہ نہیں تھا؟ کہا کہ پتہ سب کو تھا لیکن تیرا اسلام اور تیرا ایمان اللہ نے میرے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کو فراست نظر عطا فرمائی ہے، وسعت نظر عطا فرمائی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال بھی جاننے کا فن عطا فرما دیا ہے۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک شخص آیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ولیوں کی کئی قسمیں، ولی قطب بھی ہوتا ہے، ابدال بھی ہوتا ہے، غوث بھی ہوتا ہے، یہ سب ولیوں کی قسم ہے۔ اور قطب بھی ہوتا ہے، قطب کا مطلب یوں سمجھنے کہ آپ کسی علاقے کا جس طرح ایس ایچ او ہوتا ہے نا کہ فلاں علاقے کا فلاں ایس ایچ او ہے، فلاں علاقے کا فلاں ایس ایچ او، اس طرح قطب بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہمارے یہاں ہیں کہ جو سمجھتے ہیں علماء ہیں یا اولیاء اکرام ہیں یا بزرگان دین ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم بڑے ہوشیار ہیں۔ فقیروں اور درویشوں کو یا اولیاء اکرام کو لوگ نعوذ باللہ بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، پتا تو ہمیں۔ تو اسی طرح کچھ ڈیڑھ ہوشیار بندہ تھا، وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور وہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ فلاں علاقے کا قطب کون ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ خربوزے والا جو ریڑھی لگا کر بیٹھا ہوا ہے نا وہ قطب۔ ہم سمجھتے ہیں جناب اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو آسمان پر اڑنے لگے، جو پانی پر دوڑنے لگے، جو ہوا میں چلنے لگے، تو ہم سمجھتے وہ ولی ہے، یا جس کے آگے بہت سارے لوگ ہوں، بڑا عالیشان قسم کا اس کو پروٹوکول دیا جائے۔ یا ولی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب جس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا ہو، یہ لمبے لمبے بال ہوں، ہاتھ میں 10-12 کڑے ہوں اور انگلیوں میں ساری انگلیوں میں 10-12 انگوٹھیاں ہوں اور وہ حق اللہ کی صدا لگاتا ہو اور جناب لگائے دم مٹے غم کی صدا لگاتا ہو، ایک نماز وہ نہ پڑھتا ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے جس کا تعویذ بڑا چلتا ہے۔ تو ہماری نظر میں وہ ولی ہے۔ جب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ وہ جو خربوزہ لگایا ہوا ہے نا، ریڑھی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیلا لگا کر، وہ ہے اللہ کا ولی اور وہ قطب ہے۔ اس میں خربوزے والا کہا کہ ہاں بشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سر ہو یہ مقام
پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں رب کی خوشی ہے منشا تیرا، رب کی خوشی ہے منشا تیرا، منشا رب ہے تیری رضا، منشا رب ہے تیری رضا، تیرا سخن ہے رب کا کلام، تیرا سخن ہے رب کا کلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، درود فرمائیے آقا اتنا کرم تو فرمائیے، سب کو مدینے بلوائیے، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، اے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، اتنا کرم تو فرمائیے آقا اتنا کرم تو فرمائیے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرا کرم تو فرمائیے آقا اتنا کرم تو فرمائیے آقا، سب کو مدینے بلوائیے آقا، سب کو مدینے بلوائیے، حاضر کھڑے جتنے غلام، حاضر کھڑے جتنے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، روز ازل جو چمکا تھا نور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، روز ازل جو چمکا تھا نور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، اول سے آخر تیرا ہی نام، اول سے آخر تیرا ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، چلو ملائکے تیرے غلام کا جنو ملائکے تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام کا، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین طہ تیرے ہی نام، یاسین طہ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں
غوث اعظم امام مدو کاونوں کا جلوائے شان قدرت پیدا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا یا الہی واسطہ علی رسول ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ قبول صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب یا الہ العالمین یا مالک و مولا اپنے محبوب کے صدقے تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما صحت و تندرستی والی طویل زندگی نصیب فرما یا الہ العالمین جو تنگ دست ہیں ان کو فراغ دستی نصیب فرما جو بدحال ہیں ان کو خوشحالی نصیب فرما جو بے روزگار ہیں ان کو پاکیزہ روزگار نصیب فرما جو بے برکتی کے شکار ہیں ان کے رزق میں برکتی عطا فرما جو بے اولاد ہیں مولا ان کو نیک صالح نرینہ و مادینہ اولاد خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما یا الہی جو بے सारी खाला को बायो करते